السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محبت کا محبت جواب دو، میری محبت کا محبت جواب دو، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ احباب گرامی قدر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی شخصیت پر ہمیں رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام و مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حسب و نسب کی وجہ سے نہیں پہنچا، یہ مقام و مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مال و زر کی وجہ سے نہیں پہنچا، یہ مقام و مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کو کوئی حسن و جمال کی وجہ سے نہیں پہنچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مرتبہ پہنچا ہے تو وہ دین کے ساتھ خالص تھے، رب تعالیٰ کی توحید کے ساتھ خالص تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اپنے قرآن مجید میں کیا ہے۔ آئیے دنیا کی مثال لیتے ہیں۔ ایک یار اپنے یار کی صفات کو بیان کرتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کی صفات کو بیان کرتا ہے، وہ خاص مجلس میں بھی بیان کرتا ہے، عام مجلس میں بھی بیان کرتا ہے۔ رب کائنات کو ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی، اس قدر عقیدت تھی، اس قدر پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات کے چرچے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چرچے اپنے پاک کلام مجید کے اندر، کلام مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں۔ خلیل دوست کو نہیں کہا جاتا بلکہ سچے دوست کو کہا جاتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام صدیق ہے، کہیں رب تعالیٰ کا قرآن بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام حنیف ہے، کہیں بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام قانت ہے۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے والے، رب تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنے والے، ہائے آج ہم کیسے ابراہیمی بن سکتے ہیں؟ یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ ہم انبیاء کرام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم انبیاء کرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیا ہم ان جیسی صفات کو بھی نہیں اپنا سکتے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں اپنا سکتے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ، ابراہیم علیہ السلام کی صورت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر علیہ السلام کی صفات حمیدہ کو بیان کیا، اوصاف کو بیان کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، کہیں رب تعالیٰ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہیں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ
کانا صدیقاً نبیّا. قرآن کی الفاظی پر غور کیجئے. رب تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں صدیقاً نبیّا، سچا دوست ہے، مخلص دوست ہے، گہرا دوست ہے. یہ رسمی باتوں سے ہم اتنا خلوص حاصل نہیں کر سکتے، یہ رسمی باتوں سے ہم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر کے ہم بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ذہنی سوچ نمرودی ہوگی تو فقط دعووں سے ہم ابراہیمی نہیں بن سکتے. احباب گرامی قدر، ابراہیمی تب بنا جائے گا جب تمہیں کہا جائے اسلم اسلم اسلم، تو اس کے جواب میں کہے اسلم تو، میں نے مان لیا، میں نے سرخم تسلیم کر لیا ہے. تب تم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پہچان سکو گے، ابراہیم علیہ السلام جیسی اوصاف حمیدہ اپنا سکو گے. آپ علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن بہترین خوبی یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، توحید کو بیان کرنے والے تھے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ابراہیمی بنے تو ابراہیم علیہ السلام جیسی ہمیں اوصاف اپنانے پڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جیسی اپنی سیرت کو اپنانا پڑے گا. نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ طریقہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ طریقہ تجھ میں خلیل کا. میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوا. حاضری احباب باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.